بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سحر لائف اسٹائل میں۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں قیمہ بری شملہ مرچ، جس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ابھی قیمہ جو ہے میں نے ½ kg لیا ہے اور 3 درمیانے سائز کی پیاز لی ہے، چھوٹا سا پیس ادرک کا ہے، 1 لہسن ہے اور ساتھ میں جو 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک کا پیسٹ یعنی ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، اور یہاں پہ 7 جو ہے میں نے ہری مرچیں لی ہیں اور 6 یہاں پہ بیل پیپر ہیں، یعنی 6 عدد درمیانے سائز کی شملہ مرچ۔ اب آپ کو میں یہ دکھا بھی رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ درمیانے سائز کی، اور یہ بس تھوڑی سی اس میں بڑی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی فریش نظر آ رہی ہے، اس پہ اس کی جو اسکن ہے وہ کتنی شائن کر رہی ہے۔ اور جو ہمیں چیز چاہیے ہوگی، یہاں پہ 1 2 اور 3 ٹومیٹوز یعنی 3 ٹماٹر لیے ہیں، اور ساتھ میں اس کے آگے جو ہے 1 یا 2 آپ لیموں اپنے ایز پر ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں اس چینل پر جو ہے میں ہر ویک جو ہے نا ایک جو کوکنگ کی ڈش ہوتی ہے وہ یہاں پہ میں شیئر کیا کروں گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اسپائسز کی طرف۔ یہ ہے سرخ مرچ پسی ہوئی 1 ٹیبل اسپون، اور یہ کٹی ہوئی مرچ ہے لال مرچ، یہ بھی 1 ٹیبل اسپون جائے گی۔ جو دھنیا پاؤڈر ہے یہ 2 ٹیبل اسپون ہوگا، اور زیرہ جو ہے ہم 1 ٹیبل اسپون لیں گے یعنی، اور اس کے ساتھ میں جو ہے یہاں پہ میں نے جو ہے نا پنک سالٹ لیا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ اس کا رنگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہاں پر میں نے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ، اور یہ سارے مسالے کا ایک فائنل لک آپ دیکھ لیجئے۔ ان سب مسالوں میں ایک چیز کی کمی تھی، وہ تھی ہلدی۔ ہلدی ہم اس میں دیں گے 1 ٹیبل اسپون۔ یہ ہو گئے ہمارے تمام اسپائسز کمپلیٹ۔ اور ہم نے جو 3 ٹماٹر تھے اس کو بھی باریک باریک جو ہے کاٹ لیا ہے، اور اس میں مین انگریڈینٹ آئل کے بغیر تو کوئی کھانا بن ہی نہیں سکتا۔ فرسٹ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، اور یہ فرسٹ ٹائم جو ہے یہ جو کوک ویئر ہے وہ یوز ہو رہا ہے، یہ بالکل نیو کوک ویئر ہے، تو میں نے کہا یہ بھی شو کر دوں آپ کو۔ اب اس کوک ویئر میں ہم تھوڑا سا فلیم کو آن کر کے 3 ٹیبل اسپون جو ہے ہم اس میں کم از کم آئل اس میں ایڈ کریں گے۔ آپ جو بھی آئل یوز کرتے ہیں وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں، اور آئل کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے کا اس کا ویٹ کریں گے۔ جیسے یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہم وہ چاپ کی ہوئی پیاز ہے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ اس ٹائم جو ہے ہم پیاز کو تھوڑا سا فرائی کریں گے، اور اس ٹائم تک فرائی کرتے رہیں گے جب تک یہ ہے تھوڑی سی گولڈن براؤن کلر کی نہ ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے گولڈن براؤن کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تو ویٹ کرنا پڑے گا، اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا پیاز کو آگے پیچھے کرنے کے لیے چمچہ چلاتے رہیں گے جب تک یہ ہلکی پھلکی سی جو ہے گولڈن براؤن ہونا اسٹارٹ ہو جائے۔ پھر اس کے اندر ہم نے جو ایک چھوٹا سا ادرک کا پیس اور ایک جو ہے ہم نے لہسن لیا تھا اس کو باریک چاپ کر لیں گے، اور ساتھ میں جو ہے ایک میں نے اس کا جو پیسٹ لیا تھا ادرک لہسن کا جو پیسٹ تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ پیاز جو ہے وہ ہلکی سی براؤن ہونے لگی تو اس میں ہم نے جو ہے وہ قیمہ ہے اس کو اس میں ڈال دیا ہے، اور اس کو اچھی طرح ہلا رہے ہیں، اور تاکہ یہ اچھی طرح مکس اپ ہو جائے۔ پھر اس میں ہم ٹیبل اسپون جو ہے اس میں ہم ہلدی کا ڈال دیں گے، اور ڈالنے کے بعد یہاں پر اب آتے ہیں ہم نے جو شملہ مرچ لی تھی اس کے ٹاپ کو اوپر کی طرف سے کٹ کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس کے جو اندر سیڈز ہوتے ہیں وائٹ کلر کے، جو ایک وائٹ کلر کا پارٹ ہوتا ہے اس پارٹ کو ہم نے اس میں سے ریموو کر دیا ہے، اور یہ سارے کیپس کے الگ ہو چکے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو اوپن کر کے دکھایا۔ اور جو اس کا وائٹ پارٹس ہے جو بیسیکلی اس کے سیڈس ہیں وہ ریموو کر دیا ہم نے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ریموو کرنے کے بعد قیمہ پانی چھوڑنے لگے تو جتنی بھی اسپائسز ہیں وہ سب میں ایک ساتھ ہی جو ہے آل اسپائسز مکس کر رہی ہوں، اور تمام اسپائسز جس میں ٹیبل اسپون جو ہے وہ پسی ہوئی سرخ مرچ تھی، 1 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی مرچ تھی، 1 ٹیبل اسپون اس میں زیرہ تھا، 2 ٹیبل اسپون اس میں دھنیا پاؤڈر تھا۔ اس ٹائم ہم آنچ کو تیز کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے، اور جب یہ بھوننے لگے گا تو یہ دیکھیں اس طرح اس پر ببلز آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس ٹائم اس پر ببلز آنا شروع ہوں گے اس میں ہی ہم ساتھ ہی جو ٹماٹر ہم نے باریک کاٹے تھے
وہ اس میں ڈال دیں گے، اور پھر ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کریں گے۔ دیکھیں یہ جو قیمہ تھا وہ اچھی طرح بھننے پہ آ گیا ہے اور یہ بھن چکا ہے۔ اب ہم ویٹ کریں گے تاکہ یہ ٹماٹر بھی اس میں ڈیزالو ہو جائیں، اور جو ہے ہم ہائی فلیم پر ہی رکھ کر اس کو اچھی طرح پکائیں گے جب تک اس کا جو واٹر ہے وہ ایواپریٹ ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں آپ چمچے کے تھرو میں بتا رہی ہوں کہ آئل اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے، اور قیمہ اس طرح بھن جائے گا تو وہ ہم نے جو شملہ مرچ لی تھی ان کیپس میں ہم یہ قیمہ اس طرح ٹاپ اوپن کر کے اور ایک اسپونس کی مدد سے ریمیننگ جو قیمہ ہے وہ اس میں ہم فل کر دیں گے، اور سب میں برابر برابر کی کوانٹٹی سے ہم اس میں فل اپ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ٹاپ میں نے اوپن کیا اور ان سب کے اندر جو ہے میں قیمے کو فل کر چکی ہوں۔ بات کا دھیان رکھیے گا کہ قیمے کو اتنا ہی فل کیجیے گا کہ یہ ایکسٹرا اوور لوڈ ہو کے باہر کی جانب نہ آئے، اور اس کو آئل بھی بالکل آپ کو تیرتا ہوا نظر نہ آئے۔ دیکھیں بالکل یہ ڈرائی ہے جو میں نے نا قیمہ اس کے اندر فل کیا ہے۔ چھلنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ٹوتھ پک کی مدد سے جو ہے اس کو بائنڈ بھی کر سکتے ہیں، جوائنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ہم سجیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر اس میں ہم نے 1 کپ جو ہے نا ریمیننگ قیمے میں پانی ڈال دیا اور اس کو ذرا جوڑ دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ جو ٹوتھ پک تھی اس کو ہم نے جوائنٹ بھی کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو، دیکھیں کس طرح اس کا ٹاپ اور نیچے والی لیئر سے یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ جب آپ سرو کرتے ہیں تب آپ چاہیں تو اسے ریموو کر لیں، یا جب یہ کک ہو جائے تو تب اس ٹائم آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ جوش آ گیا تو میں 1 بائی 1 جو ہے ساری شملہ مرچ اس کے اندر رکھ دوں گی، اور رکھنے کے بعد اس کو لڈ سے کور کر دوں گی، اور یہ دیکھیں 1 بائی 1 میں رکھتی جا رہی ہوں۔ کتنی خوبصورت لک دے رہی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہیں، اسپائسی بنتی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اسے مزید تیز بنانا چاہتے ہیں اپنے ایز پر ٹیسٹ تو تھوڑی سی اس میں سرخ مرچ کی جو کوانٹٹی ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑی سی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے مڈ میں رکھ دیا، کتنا خوبصورت اور بیوٹیفل لک نظر آ رہا ہے۔ اب جو ہم نے ہری مرچ لی تھیں ان کو ہم چاپ کر لیتے ہیں، باریک باریک کاٹ لیتے ہیں، اور ایک جو لیمو لیا تھا اس کو بھی ہم نے کٹ کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اس کے اوپر جب ہم شملہ مرچ ڈال رہے ہیں کتنی خوبصورت ہری مرچیں لگ رہی ہیں، گرین گرین بیل پیپر، شملہ مرچ پہ گرین گرین جو ہے ہری مرچ ڈل رہی ہیں۔ اور اچھا اس میں ایک ریڈ بھی تھی میرے پاس، گرین چلی میں ایک ریڈ چلی بھی تھی، وہ بھی اس پہ اچھا لک دے رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس پہ لیمو بھی جو ہے نا اچھی طرح اسکیوز کر رہی ہوں، اور دیکھیں بالکل یمی سی مزیدار سی ڈش تیار ہے۔ آپ لوگ بھی بنائیے گا اور بتائیے گا آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اگر یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز میری ریسیپی کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ایک اگلی ریسیپی کے ساتھ۔